السلام علیکم اینڈ وی آر لائیو اگین. آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت زیادہ اسپیشل ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اینڈ ان دا کنٹینیوشن آف واٹ وی ہیو بین وٹنسنگ. بینکنگ انڈسٹری کیسے چل رہی ہے, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ سب باتیں ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ تمام لوگ جو کہ ڈائریکٹلی اس کا پارٹ ہیں, اس کو لیڈ کرتے ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں, وہ ہمیں جب ون آن ون بتاتے ہیں تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہوتی ہے. ٹوڈے وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ود اس, عارف صدیقی صاحب, who is the Chief Digital Officer of Faisal Bank. Without further delay, let me invite Arif Saab. Assalamu alaikum Arif Saab, we are live. Thank you so much for joining us today. ویسے تو میں نے آپ کو ایک brief introduction دے دیا, لیکن وہ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ پلیز اپنا انٹروڈکشن بتائیں اور ہم پھر پروگرام اسٹارٹ کریں. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ ہیونگ می. میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ آئی ورک فار اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک. کوئی 28 ایئرس میں نے کام کیا ہے, اور اس میں سے لاسٹ 18 ایئرس میں نے باہر کام کیا ہے, یہ ملیشیا میں, اور تمام کنٹریز سے کنیکٹڈ رہا, کیونکہ میں سی او تھا اسکوپ انٹرنیشنل کا, جو کہ ہمارا شیئر سروس سینٹر تھا. اس تو 70 کنٹریز سے ساتھ ہم کام کرتے تھے, تو ایک واسٹ ایکسپیرئنس ورکنگ آؤٹ سائڈ. اب پچھلے سال آئی جوائنڈ اسٹینڈرڈ فیصل بینک ایز اے چیف ڈیجیٹل آفیسر. کچھ یہاں پاکستان میں کرنے کا بھی دل چاہا کہ جو کچھ ہم نے وہاں پر ایک ڈیجیٹل کا ایکسپیرئنس لیا ہے اور ایک وہاں پر کام کیا ہے, اس کو کیسے ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. obviously سب تو اس میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, لیکن جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. تو it's a brief introduction. I worked all the way in banking industry. تھینک یو سو ویری مچ. تو وداؤٹ فردر ڈیلے آپ سے تو بے تحاشا باتیں کرنی ہیں اور بہت کچھ سیکھنا ہے. تو پہلی جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یو ہیو ورک سو مچ انٹرنیشنلی, گلوبلی اور لوکلی بھی آپ کی بے تحاشا آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے. As far as banking industry is concerned, as far as retail banks are concerned, what do you think? How we have responded to this situation? Have we done sufficiently well to cater the situation, or it's just کہ ہم نے makeshift arrangement کی ہیں کہ بس ٹائم گزرتا ہے کسی طریقے سے؟ دیکھیں, ایک تو if you are asking a very specific to corona this question, or generally you are asking? نہیں سر, میں اس crisis situation کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمیں ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیں, ابھی تو جو سچویشن ہے بینکنگ انڈسٹری کس طرح سے کورونا کے اندر کام کر رہی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے, اور جس میں تمام برانچز تمام بینکوں کی آپریٹ بھی نہیں کر رہی. وہ لمیٹڈ یا 50+ برانچز کے ساتھ کام کر رہی ہیں, 50% پلس برانچز کے ساتھ. لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ مجھے نظر آ رہی ہے, اور یہ لیسن لرن بینکنگ کے لیے بھی ہے اور پبلک کے لیے بھی ہے, کہ جیسے پہلے بینک لوگ آتے تھے اور یہاں پر ٹرانزیکشن کرتے تھے, اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے ڈیجیٹل چینلز ہیں, جس میں آپ کے موبائل بینکنگ ہے, انٹرنیٹ بینکنگ ہے, اے ٹی ایمز ہیں, یہ جتنے چینلز ہیں یہ آلموسٹ ان کی ٹرانزیکشن ڈبل ہو گئی. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, ایک بہت اچھا سائن ہے. اور بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے شاید پہلی دفعہ جو ہے بل پیمنٹ ڈیجیٹلی کیا, یا پہلی دفعہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ڈیجیٹلی کی ہے. تو یہ آگے چل کر جو میں سمجھتا ہوں بینکنگ انڈسٹری کے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی, کہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یا ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن ہونا ہے اس ملک کے اندر, اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے, جس میں ایک نئے طریقے سے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, لوگوں کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے کہ اس ماحول کے اندر کیسے کام کیا جائے. بالکل صحیح ہے سر, تھینک یو سو مچ. یہ چیز آپ نے بہت اچھے سے بتائی ہمیں. جو چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سچویشن جو ابھی ہمیں آپ کی بات کروں, although we are as an industry we are operating with much less operational capability, still handling, اور ہم نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی پاور کو وٹنس کیا.
لیکن اصل میں ان تمام چیزوں کا جو بیک پہ جو چیز ہے جو فورس کر رہی ہے کنزیومرز کو بھی اور اداروں کو بھی، وہ ہے بیسیکلی کووڈ-19 کی سچویشن، جہاں پہ پیپل کین ناٹ گو آؤٹ فرام دیئر ہومس، بینک اوور دا کاؤنٹر ٹرانزیکشن پروسیس نہیں کر سکتے اسی طرح. تو ہم نے ایک نئی کیفیت دیکھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوسٹ پینڈیمک یا پوسٹ کرائسس کون اس ٹرانسفارمیشن کی جو یہ ویو آئی ہے، اس کو کون کنٹرول کر رہا ہوگا، کون لیڈ کر رہا ہوگا، اور کس طرح کنٹینیو کریں گے اس کو؟ دیکھیں جی، ایک چیز تو بہت ہی کلیئر ہے کہ جو دنیا ہے وہ کسٹمر ایکسپیرینس اور کسٹمر ایکسپیکٹیشن سے چلتی ہے. دنیا جیسے جیسے چینج ہو رہی ہے، آج سے 20 سال پہلے جو بینکنگ ہوتی تھی وہ بہت ڈیفرنٹ تھی جو آج ہے. لوگ جو ہے وہ موبائل یوز کر رہے ہیں، اور موبائل یوز کرنے کی بیسس پہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن چینج ہو گئی ہے، اور وہ اب موبائل اپلیکیشن یوز کرنا چاہتے ہیں، ڈیجیٹلی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کووڈ-19 ول چینج دا بیہیویئر آف دا پیپل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف بینک کے اندر یہ چیز آئے گی، بلکہ اوور آل جو لوگوں میں بیہیویئر چینج ہوگا، اس بیہیویئر کے بیسس کے اوپر بہت کچھ چینج ہوگا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں یہاں پر کووڈ-19 کے بعد آیا کہ لوگوں نے بہت ایکسٹینسولی انٹرنیٹ یوز کیا. تو پاکستانیوں کو پتا چلا کہ ایکچولی ہمارے پاس شاید کنیکشن اس اسپیڈ کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، یا یہ کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں وہ پہلے جس طرح سے انٹریکٹ کرتے تھے اب وہ بہت زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، جس کو کبھی انہوں نے میسج نہیں دیا تھا آج وہ میسج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو بیہیویئرل چینج اگلے چند ماہ میں یا کووڈ جتنا عرصہ رہے گا، 5-6 مہینے یا 1 سال، اس وقت لوگوں کا یہ جو بیہیویئر چینج آئے گا، اس چینج سے ان کی ایکسپیکٹیشن چینج ہوگی. اور جیسے ان کی ایکسپیکٹیشن چینج ہوگی تو جو سروس پرووائڈرز ہیں، چاہے وہ بینکس ہوں، چاہے وہ مال ہوں، چاہے وہ ڈیجیٹل مال ہوں، وہ اپنے بیہیویئر کو اسی طرح چینج کریں گے اور وہ پروڈکٹس لے کر آئیں گے یا وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو لوگ چاہتے ہیں. مثلا میں آپ کو اگزامپل دوں کہ بہت سے بینک ہم یہ سوچ رہے ہیں یا کسی آدمی کو پے آرڈر چاہیے، تو پے آرڈر بہت کم بینکس ایسے ہیں جنہوں نے ڈیجیٹلی آفر کیا ہوا ہے. تو اگر ایک شخص کو پے آرڈر چاہیے تو ابھی ان حالات میں اس کو ہر صورت میں بینک میں جانا ہے اور وہ پے آرڈر ایشو لینا ہے. لیکن اگر ہم ڈیجیٹلی یہ ٹرانزیکشن کر دیں اور وہ پے آرڈر ہی کی صورت میں اگر چاہیے بھی ہے تو وہ آپ کے گھر پہ کوریئر سے ڈیلیور ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو پاسبلٹی ہے یہ آئے گی آئندہ چل کر، جب لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم اس بیہیویئر کے بیسس کے اوپر ان کی ایکسپیکٹیشن چینج ہوں گی ہر انڈسٹری کے ساتھ، اور اسی طرح ان کی ایکسپیکٹیشن بینکنگ کے ساتھ بھی چینج ہوں گی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. تو آپ نے بات کی کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز چینج ہوں گی، اور کسٹمر جو ہے وہ اپنی ہیبٹس میں اور اپنے جو روزمرہ کی ٹرانزیکشنز کرتا ہے اس کے اندر وہ ایک بدلاؤ لے آئے گا. تو سر کیا ہاؤ مچ وٹ ڈو یو سی، کیا ہمارے ادارے اس تیزی کے ساتھ چینج ہونے کی کیپیسٹی کیپیبلٹی رکھتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایز اے کنزیومر یا آپ ایز اے کنزیومر بات کرتے ہیں تو فوکس پین بہت کم ہو گیا. ہمیں ایک چیز کسی اپنے سروس پرووائڈر سے نہیں ملتی تو میں کھٹ کر کے اپنا سروس پرووائڈر چینج کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، سو ایک جو چیز ہے کہ وہ ہاؤ وی نیڈ ٹو ریئیکٹ، ایک ریئیکٹ اور رسپانس کی بات میں بھی آپ سے بعد میں کروں گا. بٹ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کس سپیڈ کے ساتھ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ پاکستان میں مجھے اب آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے، اور چونکہ 18 سال بعد آیا ہوں تو میرا جو ویو ہے وہ وہی کمپیریزن میں کر رہا ہوں جو پہلے 18 سال پہلے تھا اور اب کیا ہے. دیکھیں، اسپیڈ ٹو مارکیٹ تو بہت سلو ہے آن اے ڈیجیٹل سائڈ. جو یہاں کیپیسٹی ہے اور جس طرح کی مائنڈ سیٹ ہے اس بیسس کے اوپر ابھی شاید وہ اسپیڈ ٹو مارکیٹ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں سے ایک آرگنائزیشن کے اندر لوگوں کا مائنڈ سیٹ اور ایک کسٹمر لیول کے اوپر لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا بہت ضروری ہے.
تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم شاید بہت تیزی سے اگر اپنی پروڈکٹ چینج کرنے کے لیے جائیں گے تو اس میں دونوں فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان پروڈکٹ کو ہمیں چینج کرنے کے لیے جو ہمارا انٹرنل مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو کسٹمر اسے یوز کر رہا ہے وہ بھی کیا چینج کر سکتا ہے. تو میں ایک ایگزامپل دوں کہ یہاں پاکستان میں ابھی بھی بینک جو ہیں وہ ڈپازیٹر بینک ہے. Basically, the people are put the money into the bank, or the people are take the money from the bank, and mainly those are on a high level, means that corporate level. Now the question is there is a question now that a bank has to move from a depositor bank to the lender bank, or bank has to move from a depositor bank to the transactional bank or interactional bank. سو یہ جو ٹرانزیکٹ بینک یا ٹرانزیکشنل بینک کی بات ہم جب کریں گے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ چینج چاہیے اپنے پروڈکٹس کے اندر، اپنی سروسز کے اندر اور اپنی ٹیکنالوجی کے اندر. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک ایکسپیرینس ہوا جب یہاں آیا، اور میں نے بہت سی اپنی جو اسٹریٹجی بنائی کہ جی ہم نے کس طرح فیصل بینک کو آگے لے کے چلنا ہے ڈیجیٹل کے اوپر. اس میں ہم نے ایک چیٹ باٹ لے کر آنا تھا، اور پوری دنیا میں اب یہ ہو رہا ہے کہ ڈیجیٹل ایپ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک سروسز دے رہی ہوتی ہے اور ایک ٹرانزیکشنل آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف ایک انسٹرکشن اپنے موبائل کو دیں اور وہ ہو جائے، یا وہ چیٹ کریں اور وہ چیز ہو جائے، یعنی ٹرانزیکشن آن دا بیسس آف چیٹنگ اور ٹرانزیکشن آن دا بیسس آف آسکنگ. تو پاکستان میں پتہ چلا کہ جی ابھی ہمارے پاس ایون اردو ڈکشنری بہت اچھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے چیٹنگ کے لیے کہ میں چیٹ باٹ ایک بہت اچھا بنا سکوں. اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ابھی یہاں بہت کم کام ہوا ہے. ہمیں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے، ہمیں فیشل ریکگنیشن کیپیبلٹی چاہیے، ہمیں وائس ریکگنیشن کیپیبلٹی چاہیے، اور اس کے لیے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ نہ تو جو وینڈرز ہیں انہوں نے بہت کچھ کیا، اور میں وینڈر سے زیادہ یونیورسٹیز کو یہاں پر کہوں گا کہ یہ دیکھیں ڈیٹا ڈکشنری بنانا ایک اردو کی چیٹ باٹ کے لیے کیا یہ یونیورسٹیز کا کام نہیں ہے؟ وہاں جو ریسرچ ہو رہی ہے ایک نیشنل لیول کی، اور میں باہر سے دیکھ کر آیا ہوں کہ اس طرح کے جیسے چائنیز میں ڈیولپ ہوئے ہیں، ملے میں ڈیولپ ہوئے، انڈونیشین لینگویج میں ڈیولپ ہوئے، ان سب لوگوں نے وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر اسے ڈیولپ کیا اور پھر وہ وینڈرز کو دیا، اس کو وہ آگے لے کے گئے. تو ابھی ہمیں یہ میکنزم پاکستان میں کریٹ کرنا ہے جسے ہم کہیں کیپیسٹی کریٹ کر سکیں، تبھی ہم اس اگلے سفر کی طرف جا سکیں گے. ابھی ہمارا پہلا سفر ہمیں کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے، تو اس میں پھر ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے صرف پروٹوٹائپ کرنے میں تقریباً 4 سے 5 مہینے لگ گئے ہیں چیٹ باٹ کے لیے. تو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنی جو سروسز اس وقت اویلیبل ہے اس کو دیکھنا ہے. پھر ایک اور بات جو میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انوائرمنٹ کی. دیکھیں اگر بینکنگ کی آپ بات کریں تو 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی فائنینشیل انکلوژن اور دوسری ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن. اور ہم کووڈ کے سینس میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک فائنینشیل انکلوژن اور ایک ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایون دو کسی نے ڈیجیٹل مال کے اوپر سے آن لائن چیز پرچیز کی ہے، وہ بھی آپ کیش آن ڈیلیوری آتی ہے. مثلا یہ کہ آدمی کو کیش دینا، کیوں؟ وہ جو بہت سارے لوگ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بینک میں نہیں رکھنا چاہتے، اور اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں یا اور دوسری ان کے ذہن میں چیزیں ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی پاکستان میں ضرورت ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کر کہ ہمارے پاکستان میں صرف 20% of the adults are having the bank account, which is very low as compared to any country in the world. If you are compare، ہم اگر ملیشیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہاں 95% ہے، اگر ہم سنگاپور سے کریں تو 96-97% ہے، یعنی آلموسٹ ایوری بڈی از ہیونگ اے اکاؤنٹ. تو ہم ہر آدمی کے پاس اکاؤنٹ ہے. پاکستان میں صرف 20% لوگ ایسے ہیں جو ایڈلٹس جن کے پاس اکاؤنٹ ہے.
اب اگر ہم آگے آ جائیں اور ہم یہ کہیں گے چلیں ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن کتنی ہے، تو جو آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ ہے، موبائل بینکنگ ہے، یا جو ڈیجیٹل چینلز ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 10 سے 15%، یا آپ بہت ہی اگر زیادہ لے لیں تو 20% لوگ جنہوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل پاکستان کی 4 سے 5% پاپولیشن ہی ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن کا حصہ ہے. تو ہم شاید خواب اچھے دیکھیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اچھے خواب دیکھنے چاہیے اور اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے، لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہر ایریے کے اندر. سر تھینک یو ویری مچ، بہت آپ نے اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا. ایک جو چیز میں بفور کمنگ ٹو مائی نیکسٹ کوشچن، ایک جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بات کی کہ ہمیں بیک آفس کو کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، کسٹمر انٹریکشن اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو جس طرح کی سروسز ہم ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے ہیں، آپ نے چیٹ باٹ کی بات کی یا اس طرح کی سروسز ہیں. I think the couple of service providers who are very much in the shape right now. I don't say they're ready, maybe in the shape right now, prototyping کے حساب سے. تو کیا ہمارا کسٹمر سیگمنٹ بھی ریڈی ہے؟ بیکاز میں نے یہ اپنے ایک مختصر سے کیریئر میں دیکھا ہے کہ آپ وہ سروس تو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شاید پائنیئر بھی بننے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن آپ کا کسٹمر سیگمنٹ ریڈی نہیں ہوتا اس کو اڈاپٹ کرنے کے. تو اس سلسلے میں آپ کی 2 منٹ آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا. ہاؤ ٹو کیٹر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی آئے یا کوئی بھی ایسا نیو میڈیم آئے جس کے تھرو کسٹمر انٹریکٹ کریں پروڈکٹ کے لیے یا سروس کے لیے. جب اے ٹی ایم آیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، فرسٹ 2 ایئرس ہمیں ہر کسٹمر کو اے ٹی ایم کے سامنے یہ ایجوکیٹ کرنا پڑتا تھا کہ آپ اسے کیسے آپریٹ کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج شاید وہ ٹائم بہت کم ہو گیا ہے. ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی جو ٹیکنالوجی ہے یا اب بینکس یا اور دوسرے ادارے جو نیو ڈیجیٹل سروسز دے رہے ہیں ان کا کام یہاں ختم نہیں ہو جاتا کہ وہ ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ یا ڈیجیٹل سروس آفر کر رہے ہیں. ان کا کام اس سے آگے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو ایجوکیٹ کریں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس کو کیسے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کام بہت ضروری ہے اس کی فاسٹر پینیٹریشن کے لیے. جی سر، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، اسی سے لنکڈ اب میں نیا دوسرا جو سوال ہے وہ میرا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ لوگوں کو آگہی نہیں تھی اور کسٹمر جرنی، کسٹمر ایکسپیرینس چینج ہوا ہے. تو اس کرنٹ سچویشن میں اب ہم اس کے بعد ہم پوسٹ کووڈ کی طرف چلیں گے، لیکن جو نیو ہیبٹس اور میں نے ایکسپیرینس کر لیا کہ لائک فیصل بینک سے میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں ڈیجیٹلی یہ کام کر سکتا ہوں. اچھا، اب ہوگا کیا کہ میں اس نیو جرنی کو کنٹینیو کرنے کے لیے بینک کیا فیسیلیٹیٹ کرے گا مجھے؟ کیونکہ دا مومنٹ اٹس گیٹس اوور تو ناؤ میں گھر سے نکل کے شاید سوشلی کیونکہ میں اتنے عرصے سے بند رہوں گا تو میں پھر بینک جانا شروع کر دوں گا. تو وہ چیزیں تھوڑی سی شفٹ پہ بیک برنر سائڈ پہ آ جائیں گی. تو اس نیو کسٹمر جرنی کو کنٹینیو کرانے کے لیے انسٹیٹیوشنس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے بینکنگ سیکٹر کے لیے بھی، اور جو یہاں پر ڈیجیٹل مالز ہیں یا جو اس طرح کی ڈیجیٹل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اس میں وہ اپنے کسٹمر کا بیہیویئر چینج کریں اور ان کو وہ سروسز بھی پرووائڈ کریں جو ابھی نہیں ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے 4 سے 6 مہینے میں ایک فاسٹ ٹریک کے اوپر ایک ڈیجیٹل پروگرام ہونا چاہیے بینکنگ انڈسٹری اور باقی جگہ. میں ابھی ایک ای میل میسج دیکھ رہا تھا کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے ایک بالکل فاسٹ ٹریک پروگرام بنایا ہے جس کے تحت اسی طرح سے ایک سنگاپورین بینک ہے ڈی بی ایس، اس نے ایک فاسٹ ٹریک پروگرام بنایا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہم ڈیجیٹل میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں شاید 2 سال میں کرنا تھا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آج لوگوں کو یہ سولوشن پروڈکٹ اینڈ سروسز دیں گے ڈیجیٹلی تو ایکسیپٹیبلٹی شاید بہت زیادہ ہوگی اور ایک ہم بیہیویئر چینج کر سکیں گے کسٹمر کا اس طرف. اور جب بھی بینکس ڈیجیٹل کی طرف جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے ایک اچھی خاصی کاسٹ سیو ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو پروسیسز آپ کے مینول ہیں یا جہاں پر بھی مینول ایفرٹ لگ رہی ہیں
وہ جب آپ ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کی جو کاسٹ فیکٹر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور آج کے دور میں جو کووڈ 19 ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ ہر آرگنائزیشن کو انفیکٹ ناٹ بینکنگ ہیز ٹو تھنک اباؤٹ ہاؤ ان نیکسٹ 1 year وہ اپنی کاسٹ کو دیکھیں گے. تو کاسٹ کے لیے یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جہاں اور بہت سی چیزیں کاسٹ کم کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک میڈیم ہے کہ آپ فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈیجیٹل کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں. یا میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے فیصل بینک نے فالو کیا ہے کچھ چیزوں کے اوپر باہر جو کام ہو رہا تھا, اس میں ایک ہے ڈیجیٹل آن بورڈنگ. اچھا, ڈیجیٹل آن بورڈنگ یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ آپ 6 فیلڈز دے دیں کسٹمر کو جو کہ وہ آئی بینکنگ میں ڈال دے اور جی اکاؤنٹ اوپن ہو گیا, اور نیچے لکھا ہوا آتا ہے کہ پلیز کال ٹو سم کال سینٹر گائے آن دس نمبر. دس از ناٹ اے ڈیجیٹل آن بورڈنگ, دس از جسٹ یو آر taking information. It's not digitally you are onboarding a customer, and I don't think so any customer can change the behavior. یہ ہو نہیں سکتا. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ایک ڈیجیٹل آن بورڈنگ لانچ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان نیکسٹ 1 month ہو جائے گا یہ, جس میں ہم 3 کیسز کے اندر آسان اکاؤنٹ, ای مرچنٹ اکاؤنٹ اور فری لانسرس اکاؤنٹ, یہ ہم لے کر آ رہے ہیں ٹوٹلی 100% ڈیجیٹل. اس میں آپ کے جو اسکین ہوگا آپ کا شناختی کارڈ, اس کے اندر فیشل ریکگنیشن یوز ہوگی, اس کے اندر آپ کی تمام ڈیٹیلز ہوں گی. تو یہ جو ہماری اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن اس کو فالو کرتے ہوئے ہم ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہیں کہ اب کسٹمر کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے برانچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اسے وہ کئی پیج کا جو فارم ہے وہ فل کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر کسٹمر اگر اگلے 3 مہینے میں اس کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ ڈیجیٹل کرنا چاہتا ہے, تو ہم پھر اس کے لیے سروسز اور پروڈکٹ کیا لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح سے تقریباً ہم 50 نیو سروسز لے کر آ رہے ہیں اگلے 4 مہینے میں 5 مہینے میں اپنی ایپ کے اوپر. تو یہ وہی فاسٹ پروگرام ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا بیہیویئر ڈیجیٹل کی طرف کریں اور تھوڑا سا اسٹیبلٹی کے ساتھ کریں گے. جب آپ فاسٹ ٹریک پہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بعض وقت وی آر ہیونگ پرابلم آلسو. صحیح سر, اس دوران کچھ سوال بھی ہیں, ہم وہ بھی لیتے دیں گے. میں فلیش ہوگا آپ کی اسکرین پہ. سید اسد علی پوچھتے ہیں, کیا KYC کمپلیٹلی ڈیجیٹل ہو سکتی ہے کیا گوئنگ فارورڈ؟ جی بالکل ہو سکتی ہے KYC. آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارا آسان اکاؤنٹ ہے اس کی KYC بہت بیر منیمم ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کمپلیٹ اکاؤنٹ اوپن ڈیجیٹلی کر سکتے ہیں اور آپ اس اکاؤنٹ میں فنڈ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ایک ای مرچنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے یہی بہت ہے کہ جی جو فنڈ اس کے پاس آ رہا ہے نا ڈیلی بیسس وہ اس کے اکاؤنٹ میں جانا شروع ہو جائے. اور اسی طریقے سے جو فری لانسرز ہیں اگر وہ باہر کام کر رہے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں وہ اپنی سروس کو. ٹھیک ہے, تو KYC میں صرف ایک ریکوائرمنٹ اس کے بعد ہے کہ اگر آپ وڈرا کرنے جائیں گے تو اس وقت آپ کو بایو میٹرک کرنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ وہ فزیکلی ایک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں, اور دوسرے یہ کہ آپ بایو میٹرکس اس کی کر دیں. اور یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے, بہت سی کنٹریز میں نہیں ہے, یہاں پر ہے تو یہ فالو کرنی پڑے گی. اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے. ہم اس کو جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم کریڈٹ کارڈ کو اسکین کرتے ہیں, ڈیٹا اسی میں سے لیتے ہیں, پھر ہم نادرا سے ویریفائی کرتے ہیں, پھر اس کو بلیک لسٹ سے ویریفائی کرتے ہیں, پھر اس سے اور چیزوں سے ویریفائی کرتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ EKYC. So it is a kind of a KYC which we are doing normally in a bank. ہم نے اس کا یہ ایک متبادل ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ اب ایک EKYC کے اوپر بڑا فوکس ہے, اور اس میں کافی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. مثلا اس میں وائس ریکگنیشن کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, فیشل ریکگنیشن کو تو ہم کر ہی رہے ہیں اس وقت یہاں پر. تو یہ چیزیں جو ہیں EKYC will be replace actually will replace KYC at some stage. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اب 2 سوال میں
آگے والے آنے والے فیوچر کے حوالے سے کروں گا آپ سے. ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے پروسیسز جو ابھی کچھ آپ نے بتایا ہی ہے اس کے اندر پروسیسز کس حد تک چینج کرنے کی ضرورت ہوں گے پوسٹ کووڈ, تو ہم کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. کسٹمر آپ نے کہا نیو ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آئے گا, نیو بیہیویئر کے ساتھ آئے گا, تو کیا کیپیسٹی ہوگی ہمارے پروسیسز کی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بینک ہیز ٹیکن سم بولڈ اسٹیپس اینڈ انہوں نے کچھ چیزوں کو یا تو آلٹرنیٹ فائنڈ آؤٹ کر لیے ہیں یا کچھ چیزوں کو ویو آف کر دیا ہے کسی بھی لحاظ سے, اور آپ کسی طریقے بس کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. But once this thing is over and we will enter into the post-COVID era, how much back office systems and how much processes needs to change? دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بینکنگ کے اندر جو پروسیس ہیں وہ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس ٹو امپروو دا پروسیس اینڈ آٹومیٹ دا پروسیس. اور میرا خیال ہے موسٹ آف دا بینکس آر ٹیکنگ دس جرنی کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوس امپروومنٹ, اس کی ضرورت رہتی ہے بینک میں, اور وہ جو بیک آفس پروسیسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آٹومیٹ ہونے چاہیے. ابھی پاکستان میں چونکہ بہت سارے بینک اس چیز کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے آف اے ہیومن بینگ یا لوگوں کی, اور کاسٹ اگر اسی کو آپ آٹومیٹ کر دیں تو پھر آپ کی کاسٹ کیا آئے گی آٹومیٹ کرنے کی. تو اٹ از بیسکلی ناٹ اونلی دا آٹومیٹنگ دا ایریا اور job, but how you will take the benefit of it. I see the lot of benefit to from a perspective of customer service and customer experience. Like I can give you the example, facial recognition is a very simple thing. When the people are coming to the branches, you can take their facial recognition. Even when we are doing the account opening, we are taking the facial recognition. And when a customer is entering into the branch, تو ہم کیا کریں, اسی وقت اس کی فیشل ریکگنیشن کریں اور اس کو ہم بتائیں یا میسج اس کو اسی وقت موبائل پہ کر دیں گے, جی آپ کاؤنٹر نمبر 3 پہ چلے جائیے. کاؤنٹر نمبر 3 کا جو ایجنٹ ہے اس کو پتا ہے یہ کون کسٹمر ہے, اس کی پوری ہسٹری وہاں پر آ رہی ہے کہ جی چونکہ ہم نے ریکگنائز کر لیا کسٹمر کو, تو وہ جب وہاں پر پہنچے گا کاؤنٹر نمبر 3 پہ تو اسے پتا ہے کہ یوزلی یہ کام کرتا ہے, یوزلی یہ ڈپازٹ کرتے ہیں, یوزلی یہ وڈرال کرتے ہیں, تو ہی ول بی فلی ریڈی ٹو سرو دا کسٹمر. تو یہ جو کسٹمر ایکسپیرینس کا پورشن ہے اس میں کافی فرق آ سکتا ہے کہ اگر پوسٹ کووڈ 19 بینکس اور دوسرے ادارے فوکس کریں اپنی کسٹمر ایکسپیرینس کی طرف. دیکھیں کسٹمر ایکسپیرینس اور کسٹمر سروس میں کافی فرق ہے. Customer service is basically automating the process and giving a one service better to the customer. But actually customer experience is the overall experience to the customer. The creating a wow kind of mechanism and giving a very easy and less time consuming things to him, وہ بہت امپورٹنٹ. میں ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا ہوا تھا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں کہ جب کوئی کسٹمر کسی شاپنگ سینٹر میں پہنچتا تھا تو وہاں جس فلور پہ ہوتا تھا وہاں اس کو میسج ہم دیتے تھے کہ آپ 2nd فلور پر ہیں اور یہاں پر 2 ریسٹورینٹ ایسے ہیں جس پر ہم 15% آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں آپ کے کریڈٹ کارڈ کے اوپر. Now this is a kind of wow customer experience that the guy is saying wow. I mean first they know that where I am, and the second thing is that کہ یار یہ چلو یہ 15% اگر اس ریسٹورینٹ پہ مل رہا ہے تو یہیں کیوں نہ آج کھائیں. دوسری بات یہ کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ اب ہم کر رہے ہیں یا باقی ورلڈ میں ہو رہی ہے بینکنگ کے اندر, وہ کسٹمر کو یہ تک ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ہفتے سیٹرڈے یا سنڈے کو یہ کھانا کھانے کہاں جائے گا. ان اے پاسٹ بیہیویئر اینڈ دا نمبر آف ریسٹورینٹس اور جو ان کا پیٹرن ہے اس کو اینالائز کر کے ہم 70 to 80% پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کسٹمر سے یہ کہتے ہیں کہ اسپیشل آپ کے لیے ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے کہ آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا اس ریسٹورینٹ پہ جس میں اس دفعہ آپ جانا چاہتے ہیں, تو کسٹمر کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا کہ ہاؤ دے نو دیٹ وی آر تھنکنگ ٹو گو ٹو دیٹ ریسٹورینٹ. تو یہ جو کسٹمر ایکسپیرینس ہے نا یہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. یہ وہ ہے جو آپ نے ایک بالکل ڈفرینٹ واو کریٹ کرنا ہے کسٹمر کے لیے, اور وہ بہت ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کووڈ
is where we have the lot of issues in the society and learning the what we are having and the pain and everything. But in the next 6 months, when this will be over, there is a lot of doors will open for the as an opportunity to the various people. बिल्कुल सही है सर, थैंक यू। मतलब ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे हम अपने कस्टमर बिहेवियर को नॉट ओनली इन्हांस कर सकते हैं, बल्कि आपने जैसे कहा कि वाव फैक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक जो चीज़, नाउ आई एम कमिंग टू द फिनटेक साइड, क्योंकि दैट हैज ऑलवेज बीन अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर फॉर इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप क्या समझते हैं विद योर वास्ट एक्सपीरियंस द इंडस्ट्री? I don't know, maybe some people would say that digital fintechs are taken to be as a threat to retail banks. Is it the same situation right now? क्या अभी भी ऐसा ही है? देखें, world wide it is true, and if you see the Europe where they come up with the PSD2 and early इस साल के शुरू में तमाम बैंकों को PSD2 कंप्लायंट होना था। वहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि जो फिनटेक कंपनीज हैं वो इंटरेक्ट करें और वो उनको सर्विसेज दें। तो बहुत से लोगों को, अगर मैं एक सिंपल लफ्ज में बताना चाहूं, तो अगर किसी आदमी के 3 बैंकों में अकाउंट हैं और आप एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और एक फिनटेक आ जाता है जो कि उन तीनों बैंकों या सारे बैंकों के साथ लिंक कर लेता है और वो इंफॉर्मेशन वहां से लेकर आपको एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दे देता है या आपको ये बता देता है कि डिपॉजिट कहाँ किस तरह बेहतर है, तो आपको एक एडिशनल सर्विस मिलती है जो बैंक इस वक्त अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, और वो एक कंसोलिडेट और कंपैरिजन के साथ मिलती है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कहाँ से आप बेहतर लैंडिंग ले सकते हैं। तो ये फिनटेक कंपनीज पूरी दुनिया में बड़ा काम कर रही हैं और इसके बाद फिर चैलेंजर बैंक तो मोर देन 100 के करीब इस वक्त डिजिटल ओनली बैंक हैं, जिसमें N26 है, रेवोलूट है, एटम है, स्टर्लिंग है। ये वो सारे बैंक हैं जो यूरोप के अंदर इस वक्त कहीं उनकी कोई ब्रांच नहीं और वो सिर्फ एक ऑफिस के अंदर बैठकर ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत से बैंक जो हैं वो तकरीबन 6 से 7 मिलियन कस्टमर हैं उनके। तो इट इज नॉट दैट इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज हैपनिंग वेरी फास्ट। सिर्फ पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि इस वक्त चूंकि जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो उसकी रेशो कम है, तो शायद उस स्पीड से नहीं आएगा जिस स्पीड से बाहर हो रहा है। या हांगकांग में अभी हुआ है, कोई 8 बैंकों को उन्होंने लाइसेंस दिया है जो सिर्फ डिजिटल है। इसी तरह सिंगापुर के अंदर तकरीबन 5 को लाइसेंस दे रहे हैं। यहाँ पर भी स्टेट बैंक ने कहा है कि हम आगे जाकर डिजिटल बैंक को लाइसेंस देंगे। मेरा अपना ख्याल है ये 2 अलग अलग चीजें, दोनों का अलग सेगमेंट है। जो बैंक उस सेगमेंट को फॉलो करना चाहते हैं जिसमें डिजिटल होगा, ऑब्वियसली उसके एक अलग क्लाइंटेज है, और जो आज बैंक हमारे पास है उनकी एक अलग क्लाइंटेज है। लेकिन ये जरूर है कि जो बैंक हैं उनको अब ये देखना होगा कि वो अपना डिजिटल जो ऑफरिंग है उसको कैसे बेहतर करें पाकिस्तान, क्योंकि जो अब कस्टमर मैच्योर हो रहा है और जैसे जैसे लर्न कर रहा है टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे मोबाइल से सर्विसेज ले रहा है, उसकी भी एक एक्सपेक्टेशन। तो जहां हम कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस, वहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, उसे कहते हैं कस्टमर एक्सपेक्टेशन। So customer expectation is changing nowadays due to various reasons, like new technology like mobile, new technologies like internet and TV। तो एक इंसान बहुत ज्यादा अवेयर हो गया है और उसकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है बैंक के साथ। वो एक्सपेक्टेशन नहीं रह गई बैंक के साथ जो पहले थी। तो हमें बैंकिंग को भी ये सोचना होगा कि जो लोग, तो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि माइंडसेट चेंज का, कि ये माइंडसेट चेंज बैंकिंग में होना है और इसकी बड़ी जरूरत है। ठीक है सर, बहुत आपने अच्छी बात तरीके से ये एक्सप्लेन किया कि दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज एंड वो हैंड इन हैंड चलते हैं और दोनों की एक अलग अलग अफादियत है। एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने एक वाव फैक्टर का जिक्र किया था,
جب فنٹیکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک انہینس کسٹمر ایکسپیرینس کی جو ہم پکچر سوچتے ہیں یا ابھی ایکسپیکٹیشنس کی بات کی، کیا بینکس گوئنگ فارورڈ کسی فنٹیک کو ایکوائر کر پائیں گے یا انکیوبیٹ کر پائیں گے تاکہ وہ واو فیکٹر کریٹ کر سکیں یا انہینس کسٹمر ایکسپیرینس کریٹ کر سکیں جس کے وہ ہمیشہ سے سوچ رہے ہیں؟ کیا کچھ ایسی پاسبلٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ ویری گڈ کوشچن. ایکچولی دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں بینکس اکیلے بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے، اور انہیں اس طرح کی فنٹیک یا آرگنائزیشنز کی ضرورت پڑتی ہے جس کے تھرو وہ کام کرتے ہیں. مثلا جب ون لنک بنا تھا تو کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ بل پیمنٹ اور فنڈ ٹرانسفر اتنا زیادہ بینکنگ جو ہے وہ ون لنک سے کر رہی ہوگی. آلدو اٹ از ناٹ اے ون کائنڈ آف اسٹارٹ اپ اور فنٹیک، لیکن ہم خود اس وقت تقریباً 6 فنٹیک کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس میں ان کی پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں کس طرح ہم کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ایک پروڈکٹ لا سکتے ہیں جو دونوں ایک ساتھ مارکیٹ میں لے کر آئیں. تو میں یہاں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن بہرحال ہمارا بہت زیادہ فوکس فیصل بینک کا اب آگے چل کر جو ہے وہ ایکو سسٹم کے اوپر ہے، اور ہم ایکو سسٹم میں یہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری جو فنٹیک ہیں ان کے ساتھ ہم نے سائن اپ کیا ہے، باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیے، اور وہ اب میچور ہونے جائیں گے. I mean in the next 6 months you will see starting new product جو کہ ہم اس کی میچورٹی کے ساتھ آئے گا. دوسرا ایک کام ہم کرنے جا رہے ہیں جو آپ سمجھیں کہ میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ یہ اپارچونٹی ٹو ٹیک دس ایز اے اپارچونٹی، کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 1 ملین فری لانسرز ہیں جو مختلف کام کر رہے ہیں. کچھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کچھ ڈیجیٹل کے پروگرام بنا رہے ہیں، کوئی ویب سائٹ بنا رہا ہے، کوئی سافٹ ویئر بنا رہا ہے. اینڈ دیز پیپل آر گیونگ سروسز ٹو دا ہول ورلڈ. ایون دا پیپل آر رائٹنگ دا بک، ایڈیٹنگ دا آرٹیکلس. یہ چھوٹے چھوٹے جاب ہیں لیکن ان کے اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں. مثلا $10 سے لے کے $50، $150 تک ملتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پاکستان میں صرف اور صرف فری لانسرز ہیں. تو اور تقریباً $4 بلین کی ہماری ریمیٹنس ہے تھرو دس فری لانس. میرا جو ایک فوکس ہے، اور ہم اگلے مہینے یہ انشاءاللہ عید کے بعد لانچ کریں گے فری لانسر پروگرام، جس میں ہم نے پیونیئر کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے، اور ڈائریکٹلی ہماری ایپ کے تھرو جو ہے پینیئرس پہ آپ اکاؤنٹ بھی کھول سکیں گے وہ لوگ، اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے اور اپنا اکاؤنٹ بھی کھول سکیں گے ڈیجیٹلی. یہ سب ایک باکس کے اندر ان فری لانسرز کو ملے گا. ہم یہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ 8 سٹیز کے اندر ہم جا کر روڈ شوز کر رہے ہیں، مختلف ڈفرینٹ پارٹنرز کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں کر نہیں سکتے بہت زیادہ اس میں. تو ہم نے لاہور میں سپیریئر کالجز کے ساتھ سائن اپ کیا ہے، اور ہم کچھ ایسی خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے ٹیکنالوجی میں، یا گریجویٹ کیا یا ڈاکٹرس ہیں یا انجینئرس ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 4 سے 5 گھنٹے کس طرح اپنے نکال کر، اور ہم آپ کو ٹرین کریں گے کیسے آپ نے کام لینا ہے ایز اے فری لانس. تو یہ جو ٹریننگ پروگرامز ہیں یہ ہمارے سٹارٹ ہوں گے اپنے پارٹنرز کے ساتھ، اور وہ ہمارے لیے کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ 3 سال میں آگے یہ 1 ملین سے بڑھا کر ہم کوئی 2 ملین کر دیں، اور یہ $4 بلین کی جو ریمیٹنس ہے اس کو ہم کسی طرح سے 8 بلین تک لے جائیں. ہم ڈیفینیٹلی اس میں ایک چھوٹا سا رول پلے کریں گے، لیکن وہ ڈیفینیٹلی ادر انسٹیٹیوشنز شوڈ سی دس آلسو، اور وہ بھی کریں. لیکن ہمارا ایک رول ہوگا جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ریمیٹنس آئے بھی صحیح طریقے سے، تو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے بینکنگ کے لیے. تو یہ ہمارا ایک پروگرام ہم آگے چل کر کر رہے ہیں. سر بہت خوش آئند، اور I must say it's a very happening news for all the freelancers جو دیکھ بھی رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں. It's one of the most emerging markets. پاکستان جو ہے وہ بہت ایک اسٹرانگ پلیس رکھتا ہے ان ٹرم آف فری لانسنگ. تو آبویسلی اس طرح کی جو کولیبریشنز ہوتی ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گی. I'm really happy that Faisal Bank and you have taken this initiative and going forward with this. Last question before we wrap up this program. سر کوئی بھی انڈسٹری
یا کوئی بھی سیگمنٹ کبھی بھی ایوالو یا نیکسٹ لیول پہ نہیں جا سکتا جب وہ کلیکٹیولی آگے نہ بڑھے. یہ جو کرائسس آیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا واٹ از there should be some kind of forum where all banks should collaborate and come up with their lesson learned, جہاں پہ وہ اس کو ایک ڈیجیٹل پالیسی کی شکل دے سکیں, گوئنگ فارورڈ ریگولیٹر کے پاس جا سکیں, بتا سکیں کہ انہوں نے کیا آبزرو کیا اور وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں. دیکھیں یہ اسی طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے ویوز شیئر کر رہے ہیں, اور ابھی تو وی آر ان مڈل آف COVID-19, وی از ناٹ اوور, اٹ ول ٹیک اندر فیو منتھس بیسکلی. تو اس میں ہماری لرننگ اور زیادہ بڑھے گی, اور ایک ٹائم ڈیفینیٹلی آئے گا کہ جس میں لوگ اس قسم کے پروگرام کر رہے ہوں گے کہ ہم نے ایگزیکٹلی کیا لیسن لرن کیا, کیونکہ ابھی تو ہم لیسن لرن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک فورم ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے جس میں ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک پروگرام ہونا چاہیے. مثلا یہ کہ جیسے ملیشیا میں نے دیکھا کہ وہاں پر پرائمری ایجوکیشن کی تمام جو سلیبس ہے وہ انہوں نے ای لرننگ میں آلریڈی کنورٹ کر دیا, اور یہ کب کیا؟ بہت پہلے کیا. آج آپ دیکھیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ وہاں اسکول نہیں کھلے ہوئے لیکن بچے جو ہے وہ اپنی پڑھائی کر رہے ہیں. تو اس طرح کے, میں نے جسٹ یہ ایک ایگزامپل دی, لیکن اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ لوگ ایک برین اسٹارمنگ کریں گے, سوچیں گے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے. اسی طرح پاکستان میں ایک جو آپ انڈسٹریل ریولوشن 4.0, اس پہ کوئی میں بہت زیادہ کام نہیں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جبکہ باقی کنٹریز میں جہاں میں کام کر کے آیا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ ہر انڈسٹری, کیونکہ یہ کسی ایک انڈسٹری کے لیے نہیں ہے, یہ پورے ایک ملک کے لیے ہے. ہر انڈسٹری میں انڈسٹریل ریولوشن جو 4.0 ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے, اور باقاعدہ اس کے فورمز بنے ہوئے ہیں, وہ ڈسکشنز کرتے ہیں اور وہ پھر ایک پلان بناتے ہیں کہ جی اگلے 5 سال یا 10 سال میں یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آئے گا وہ بہت ڈفرنٹ ہوگا جو ہم نے پہلے دیکھا ہے, تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. تو بہت ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے کی ہیں. ہمارا انٹرنیٹ کو ہمیں شاید انہینس کرنے کی ضرورت ہے, یہ بھی ایک لیسن ہے. تو اس طرح کی ڈیفینیٹلی جو بات آپ نے کی وہ صحیح ہے کہ ہمیں اس سارے COVID-19 جب اوور ہو تو ہم ایک فورم پہ بیٹھیں, لوگ اس کو ڈسکس کریں اور اس کو پھر ایک پروگرام بنائیں. دیکھیں میں بہت زیادہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, باتوں میں ہم بہت شاید اچھے ہیں, اور میں کوئی یہاں وہ نہیں کرنا چاہتا چیز کے ریٹ, لیکن ہمیں پریکٹیکلی کیا کرنا یہ بہت امپورٹنٹ. چاہے یو آر ڈوئنگ اے ویری اسمال ڈراپ, so you should be proud of that you are doing a very small drop in that whole society. تو میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ ہم بہت زیادہ سوچنے پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے مدد کیسے لیں, اور میرا خیال ہے ایک بہت ہی چھوٹے سے اسمال اسکیل پہ بھی کوئی چیز شروع کی جائے اور اگر وہ اچھی ہے تو وہ آگے ضرور جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے آپ سے بات کر کے میرا دل نہیں چاہ رہا, بٹ آبویسلی وی آر اوور بورڈ, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا گفتگو کا. دیر از سو مچ تھنگز دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ اینڈ دیر از مچ مور ریمیننگ, بٹ انشاءاللہ جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا ہم دوبارہ اس کا کوئی نیکسٹ سیکول کریں گے. ون لاسٹ تھنگ بفور وی ریپ اپ, کوئی پیغام آپ دینا چاہیں, کوئی میسج آپ دینا چاہیں لوگوں کو, انڈسٹری کو ایز اے سینئر پروفیشنل؟ میں COVID-19 میں ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایک سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, ہمیں گھر میں رہنا انٹل اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو باہر نہیں جانا. آپ دیکھیں ہم بینک میں بھی بہت ساری چیزوں کے اندر ہم نے بہت ہی کریٹو ورک کیا ہے کہ جس میں ہم کوشش کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں. ایون کال سینٹر میں اب لوگ بہت دور دور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پورا ہم نے پرووائڈ کیے تمام چیزیں کہ کس طرح سے ان کی سیفٹی ہو. تو دو چیزیں, پہلی یہ کہ ہر آدمی کو خود سمجھنا ہے
کہ کووڈ 19 میں اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن کیا ہے سوسائٹی کی بھی اور اللہ کی بھی. دیکھیں اگر آپ کسی کی زندگی چھیننے میں حصے دار ہیں تو یہ بہت بڑا میرے خیال میں گناہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کرونا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ چاہے وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے لیکن اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس سٹیج کو پہنچ جائے جس کی اس کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا میری سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو کہ اس کووڈ 19 کے اندر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر سے لے کے پولیس سے لے کے آرمی سے لے کے آپ کے جو صرف ڈاکٹرز نہیں بلکہ ہاسپٹل میں جو اور دوسرا اسٹاف ہے وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر وہاں پر کام کر رہا ہے. اسی طرح سے میں بینک کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو برانچ میں آ کے لوگ کام کر رہے ہیں اس دوران وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر یہاں لے کر آ رہے ہیں ایک سروس پرووائڈ کرنے کے لیے. تو میں ان سارے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اس مشکل وقت میں بھی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ, بہت اچھا میسج دیا آپ نے اینڈ وی لک فارورڈ کہ پیپل لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں اینڈ دے آر بینگ ریکگنائزڈ بائی پیپل لائک یو ہو ڈوئنگ ہو فائٹنگ ایٹ دا فرنٹ گیٹس. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. آئی گیس جتنا میں نے انجوائے کیا اتنا باقی لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. سو ود دس وی سائن آف. اپنا خیال رکھیے گا. Nice talking to you. Same here.